بزرگان محترم، برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں قرآن مجید کی دو آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت سورہ نور میں ہے اور دوسری آیت سورۃ الحجرات میں۔ دونوں آیتوں میں ایک بات مشترک ہے کہ ان دونوں آیتوں میں جو شان نزول کہہ لیں یا ان دونوں آیتوں کے نزول کے لیے جو واقعہ سبب بنا ہے، اس میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر دو دفعہ ایسا ہوا کہ ایک افواہ کی بنیاد پر مسلمانوں میں غلط فہمی پھیل گئی۔ قرآن مجید میں ان دونوں واقعات کو بیان فرمایا اپنے انداز سے۔ غزوہ المریسیع یا غزوہ بنی المصطلق یہ سن 6 ہجری میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا، پڑاؤ ڈالا رات کو، اور اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھیں۔ حسب دستور جب پڑاؤ اٹھتا تھا رات کو تو دستور کے مطابق، اس وقت کے اصولوں کے مطابق یا اس وقت کے رہن سہن کے مطابق اس بات کی تسلی کر لی جاتی کہ سب سوار ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے سواریاں اگلے پڑاؤ کی طرف چل پڑتی تھی۔ پڑاؤ ایک رات اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان کو حاجت محسوس ہوئی اور وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے علیحدگی میں تشریف لے گئے۔ پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ جب واپس آئیں تھوڑی دیر کے بعد، وہاں جب گئیں تو ہار جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا گم ہو گیا۔ اس ہار کی تلاش میں تھوڑا وقت گزر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب تشریف لے کر آئیں تو پڑاؤ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا تو چلانے والے نے، ان کا وزن کم تھا، محسوس نہیں ہوا، انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید سوار ہیں اور قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عقل مندی کا مظاہرہ فرمایا اور اسی جگہ پر چادر اوڑھ کر بیٹھ گئیں کہ جب پتہ چلے گا قافلے والوں کو اور سواروں کو، جب پتہ چلے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو سب ڈھونڈتے ہوئے ادھر ہی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو قافلے سے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ یہ اس وقت عربوں کا دستور تھا کہ ایک بندہ یا 2-3 بندے قافلے سے پیچھے چلتے تھے کہ جب قافلہ آگے چلتا جائے تو اس کی چیزیں سمیٹ کر، کوئی چیز یہاں رہ تو نہیں گئی، کسی کا کچھ گم تو نہیں ہو گیا، تو وہ راستے سے چیزیں اٹھاتے ہوئے چلتے تھے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، انہوں نے دیکھا کوئی جو ہے کمبل میں لپٹا ہوا ہے، اور وہ یہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ بھی چکے تھے۔ انہوں نے جب آواز لگائی یا متوجہ کیا تو وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنا اونٹ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے پیش کیا اور ان کو سوار کیا اور قافلے سے جا ملا۔ بس اتنا سا واقعہ۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو موقع مل گیا اور اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تہمت لگائی اور اس بات کو پھیلا دیا، اور اس تہمت کے اثر کچھ مسلمان بھی آ گئے، جن میں روایات میں 3 صحابہ کا نام آتا ہے، جن میں 2 مرد ہیں اور ایک خاتون ہیں۔ ایک ہیں حضرت حسان، حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ قصہ طویل ہے، حضرت عائشہ صدیقہ پر اس دوران کیا گزری ہے اور کیا قیامت گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تھے، تشریف نہیں لاتے تھے گھر پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا اثر تھا۔ وہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا یقین تو نہیں تھا،
لیکن بہرحال لوگوں میں بات پھیل چکی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل، بہرحال قصے کو میں مختصر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا قرآن مجید میں اعلان ہوا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان قرآن مجید میں ہوا۔ اور اسی لیے یہاں میں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی براءت کا اعلان قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، کہ وہ لوگ کہ جو کہ بڑی گھڑی ہوئی بات لے کر آئے، آپ آگے پورا رکو اس بارے میں اس پورے واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے بارے میں کوئی بات کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اس وجہ سے کہ ان کی برات کا اعلان قرآن مجید میں ہوا ہے اور قرآن مجید کو جھٹلانا ہے۔ یہ میں ضمناً ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ چنانچہ کوئی خبیث اور کوئی بددین آپ کو اشاروں اور کناروں کے اندر کوئی ذاکر اور کوئی اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اور چاپلوسی کرتے ہوئے اور دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے آپ کے کانوں میں یہ بات ڈالے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان قرآن مجید میں ہوا۔ قرآن مجید میں جو اگلی آیات نازل ہوئی، میرا مقصد آج اس موضوع کی طرف ہے۔ اللہ فرماتے اذ تلقونہ بألسنتکم وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، اور جب تم لوگوں نے اس بات کو لے لیا، یعنی اس افواہ کو قبول کر لیا، اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، اور تم اس بات کو لے کر اپنی زبانوں پر تم لوگوں نے اس کو جاری بھی کر دیا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنی منہ سے بولنے لگے اس بات کو، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس بات کا تم لوگوں کو علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم لوگ تو اس کو بڑی معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ خاندان نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آ رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ چلانے لگ گئے بغیر تحقیق کے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو بڑی معمولی بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی کہ پیغمبر کی بیوی کے بارے میں، پیغمبر کی عزت کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور تم اس کو چلا پڑے اس بات کو۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور جب تم لوگوں نے اس غلط بات کو سنا، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں اس بات سے کیا ہے، أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم اس بارے میں بات کریں، پیغمبر کے گھر کی حرمت کے بارے میں ہم بات کریں، ہمارے پاس کوئی تحقیق نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ قرآن مجید نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ یہاں بات خاندان نبوت اور در نبوت کی بھی تھی، لیکن ایک اصول، ایک یونیورسل اصول بیان فرما دیا کہ جب تم لوگوں تک کوئی بات پہنچے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تمہارے پاس اس کی اتھینٹیکیشن یا اس کے بارے میں کسی عدالت کا مقدمہ یا فیصلہ نہ ہو، تب تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہ ہو اور تم اس بارے میں بات کر رہے ہو، سبحانک ھذا، تمہارا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ بولو کہ نہیں، یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہو سکتی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس افواہ پر کان نہ دھرو، سنی سنائی باتوں کو نہ لو۔ ایک واقعہ تو یہ جو میں نے آپ کو خطبے میں جو پہلی آیت تلاوت، دوسری آیت میں نے سورہ حجرات کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اس کا بھی مختصر سا واقعہ ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کی بیٹی
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ام المومنین. تو یہ قبیلے کے سردار تھے. جب مسلمان ہو گئے حضور کے پاس آ کے بیعت ہو گئے، فرمانے لگے اب کیا کرنا ہے مجھے؟ حضور نے فرمایا کہ اب تم جو ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. انہوں نے کہا حضرت اس طرح ہے، نماز تو اب میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا سکھاؤں گا، زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ فلاں وقت فلاں دن جو ہے اپنا بندہ بھیج دیجیے، ہم زکوٰۃ دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج دیا فلاں مقررہ وقت پر مقررہ دن پر. اب حضرت حارث جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، کوئی آیا ہی نہیں. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کوئی بات ناگوار محسوس ہوئی ہے، ورنہ حضور اور وعدے کی پاسداری نہ ہو، وقت پر بندہ نہ پہنچے، یہ ناممکنات میں سے. انہوں نے خود زکوٰۃ کا سامان لیا، اپنے چند قبیلوں کے سرداروں کو مزید لیا اور مدینہ منورہ چلے. راستے میں فوج آ رہی ہے، حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں تلواروں سمیت. عجیب معاملہ ہے. نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم تو تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے. اس نے کہا بھائی کیوں، کس معاملے میں حملہ کرنا؟ انہوں نے کہا ہمارا بندہ آیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تم نے اس کے قتل کا ارادہ کیا. انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا ہم نے تو، حضرت حارث نے فرمایا وہ ہم نے تو ان کے اپنے قبیلے کے آس پاس ان کو دیکھا بھی نہیں کیا جائے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے آئے. اب بڑا معاملہ عجیب ہے. حضور کے پاس پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ کو بلایا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، اصل بات یہ تھی کہ میری ان سے پرانی دشمنی ہے، اس قبیلے والوں سے. میں جب گیا تو دیکھا کہ سارے کے سارے شہر کے باہر آئے ہوئے، میں سمجھا شاید مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے میں آ گیا اور آپ تک آ کر یہ بات پہنچائی، مجھے معاف فرما دی. اور میں نے یہ بات پھیلا دی، میں نے آپ سے یہ بات کر دی کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے وہاں کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہ تو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. لیکن ایک بات حضرت ولید بن عقبہ نے بڑھا لی اور جنگ تک نوبت آ گئی. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. میں نے واقعے کو بڑا مختصر کر کے عرض کیا کہ اے ایمان والو، جب تم تک کوئی خبر آ جایا کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ تم جہالت کے اندر اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم لوگ ندامت کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. مطلب کوئی ایسا کام، اب اگر نعوذ باللہ یہ جنگ ہو جاتی جس جنگ کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، تو دونوں آپس میں شرمندہ ہوتے نہیں ہوتے. یہ کیا ہم سے حماقت ہو گئی. تو آج میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ان دونوں آیتوں کا مفہوم میں نے عرض کر دیا، واقعے کو بڑی مختصر کر کے عرض کیا دونوں واقعوں کو، کہ ہمارے اس معاشرے میں افواہ سازی، کیا افواہ سازی باقاعدہ ایک کلچر بن چکا ہے، ایک انڈسٹری بن چکا ہے. ہر خاص و عام اس کے اندر مبتلا ہے. پہلے جھوٹ پھیلانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرو، کوئی مجلس لگاؤ، کوئی چائے پانی کا انتظام ہو، تب جھوٹ پھیلتا تھا. اب تو یہ خباثت موجود ہے، اب اس کو خباثت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سہولت بھی کہہ سکتے ہیں. اس پہ ایک سینڈ کا بٹن دباؤ اور ہزاروں لوگوں تک جھوٹ پھیلا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر جو ہے یقین کر لے اور اس کو آگے پھیلا دے. ایک ہوتا ہے صریح جھوٹ، صریح جھوٹ، وہ تو کوئی نہیں بولتا، یا بولتا بھی ہے تو سب کے دل میں یہ بات ہے کہ یار یہ غلط کام ہے کہ نہیں. دنیا کے کسی دہریے سے پوچھ لو، کسی عیسائی، یہودی، نصرانی سے پوچھ لو، سب یہی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کیا ہے، غلط بات. تو اس جھوٹ، یہ صریح جھوٹ بولنا سب کے نزدیک غلط ہے، لیکن جھوٹ کی ایک تصویر یہ ہے کہ وہ بڑی آسان معلوم ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ میں نے تو سنا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا، قربان جاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں پر بھی، حضور نے فرمایا بئس مطیۃ الکذب، سب سے جھوٹ کی سب سے بری سواری یہ ہے کہ یہ کہا جائے یقول الناس، لوگ ایسے کہہ رہے تھے، بئس مطیۃ الکذب یقول الناس،
جھوٹ کی سب سے بری سواری یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ کسی کی بھی عزت اتار دیں، لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ کسی کو بھی جو ہے وہ غلط کردار کا بتلا دیں۔ چنانچہ موجودہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جو اس وقت سیاسی محرکات ہیں، اس کے اندر ہر ایک طرف سے یہ چیز زد عام ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں کہ جب پہنچتی ہیں تو وہ صریح ملک کے خلاف، ملت کے خلاف، دین کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ انہیں بس ایک سینڈ کا بٹن دبانا ہے، فیس بک اور ٹویٹر پر جا کے ایک شیئر کرنا ہے، اس کے بعد جھوٹ نکلے اور کروڑا لوگوں تک پہنچے اور ہزاروں لوگوں تک پہنچے، کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک سیاسی رہنما پاکستان کے کہ جن کے حوالے سے ایک ہوتا ہے آدمی کا پالیسی، کسی کے سیاسی نظریے سے اختلاف کرنا، کسی کی سیاسی سوچ اور فہم سے اختلاف کرنا، طریقہ کار سے اختلاف کرنا، یہ سب کا حق ہے، ہر ایک کی پسند ناپسند ہے، آزاد ملک ہے، کوئی بھی تصور رکھے لیکن دلیل کی بنیاد پر ہو۔ دلیل کمزور بھی ہو سکتی ہے، مضبوط بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی کی بھی گنجائش ہے، صحیح ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک دوست نے ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں، جن کا میں خود بھی ناقد ہوں، ایک ایسی بات بھیجی۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ جو آپ نے کلپ بھیجا ہے، یہ جو کلپ تو نہیں، خبر بھیجا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسلامی ریاستوں کو آپ کو 80 ڈنڈے پڑیں گے، آپ کی کمر پر 80 کوڑے لگائے جائیں، کہنے لگے یار تم تو مخالف ہو اس کے۔ میں نے کہا تو مخالف ہو تو کیا ہوا؟ جو بات آپ مجھ تک پہنچا رہے ہیں، اس کی اسلامی ریاست میں سزا اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کی سزا جو ہے 80 کوڑے ہیں، اور آپ کے دھڑلے کے ساتھ ایک ایسی چیز کو کہ جس کو نہ آپ دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چلو دنیا کی کسی عدالت میں بھی ثابت ہو جائے تو آدمی بات کہہ دے، نہ دنیا کی کسی عدالت میں کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تم نے یہ بات کہی ہے، اس کو ثابت کرو، کر سکو گے؟ نہیں کر سکو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صبح سے لے کر شام تک آج ہمارا یہی کام ہے کہ فلاں کو یہ بھیجا، فلاں کو یہ بھیجا، فلاں کو یہ بھیجا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، لوگ بھیج رہے ہیں، جھوٹ کو منتقل کر رہے ہیں، اور گناہ کبیر۔ کتنی سخت وعیدات ہیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ اللہ نے فرمایا آگے اسی سورہ نور میں کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال میں ختم کر دیتا اگر تم لوگ توبہ نہ کرو گے۔ سامنے کون ہے؟ حضرت حسان کا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت حسان بن، اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو کوڑے لگائے، حد قذف جاری ہوئی تینوں پر۔ خوب ذہن میں رکھ لیں کہ جو دن رات کام واٹس ایپ پر شروع کرتا ہے، ایک دفعہ سینڈ کا بٹن دبانے سے پہلے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ سوچ لیں کہ یہ جو آگے ہم چیز منتقل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ پوری طریقے سے شور ہیں؟ آپ اس کو ثابت کر سکیں گے؟ آپ اس کو پھیلا سکیں؟ پھیلانے جا رہے ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں بھی ثابت ہے تو چلو ٹھیک۔ آج سے 8-9 ماہ پہلے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے علماء کو جمع فرمایا ایک جگہ پر، بلکہ مجلس ہوتی اتوار کو، حضرت نے اسی موضوع پر خطاب کیا اور فرمایا کہ یہ جھوٹ کا وہ راستہ نکلا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نظر نہیں آتا، ایسا خوبصورت میرے پاس آیا، میں نے آپ کو بھیج دیا، 10 کو آگے بھیج دیا، 10 نے ان آگے 200 کو بھیج دیا، ان 200 نے آگے 2000 کو بھیج دیا۔ نہ آپ اپنے منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں نہ کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن جھوٹ آپ پھیلا رہے ہیں۔ ایک ٹیچرز کا ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ پر، میں نے 8-9 ماہ ہو گئے بالکل قطعاً چھوڑ دیا، بلکہ اب لوگوں کو منع کرتا ہوں۔ اس میں ایک کلپ آیا، ٹیچرز کا ایک گروپ ہے، انہوں نے مجھے بھی ایڈ کیا ہو، تو اس میں ایک چیز آئی
کہ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے بہت بہترین بادشاہ تھے. یہ وہ بادشاہ ہے ہندوستان کا کہ بجا طور پر اسلام اور مسلمان دنیا اس پر فخر کر سکتی ہے. فتاوی عالمگیری اپنی انہوں نے ایڈمنسٹریٹو اس انداز سے لکھوائی، لمبا معاملہ ہے. بہرحال اس میں ایک چیز تھی کہ اورنگزیب عالمگیر روزانہ 10,000 لوگوں کو جو ہے وہ جب تک قتل نہیں کر دیتا تھا سوتا نہیں تھا. 10,000 لوگوں کتنے، یعنی یومیہ اورنگزیب عالمگیر 10,000 لوگوں کو قتل کرتے تھے. تو میں کافی دیر رکا رہا 3 4 5 گھنٹے کے، دیکھیں یہ سارے ٹیچرز کا گروپ ہے، کوئی اس پہ بات بھی کرتا ہے نہیں. پھر میں نے لکھا ایک وائس کلپ اس میں جاری کیا. میں نے کہا میرے بھائی 10,000 آدمی اگر یومیہ قتل کیے جائیں تو یہ مہینے کے 3 لاکھ بنتے ہیں اور سال کے 36 لاکھ بنتے ہیں. اور اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال حکومت کی ہندوستان پر، تو حساب لگاؤ تقریباً 18 کروڑ افراد اس نے قتل کیے ہیں. اور ہندوستان کی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ٹوٹل آبادی 8 سے 9 کروڑ تھی. پتہ نہیں میں اور آپ کہاں سے پیدا ہو گئے. یہ ٹیچرز کا حال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کیا امیر ہو، کیا غریب ہو، کیا پڑھا لکھا ہو، کیا بینکر ہو، کیا ٹیچر ہو، کیا پروفیسر ہو، سب کو غرض اس بات سے کہ سینڈ کا بٹن دباؤ اور جناب والا پھیلا دو. بھائی 1 منٹ کے لیے سوچ لو جو چیز آپ بھیج رہے ہیں وہ کس درجے کی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.